بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے حضرت دانیال علیہ السلام کا سبق آموز واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ اسلامی روایات اور تاریخی کتابوں میں مختلف حوالوں سے ملتا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ اور روایات میں ان کی زندگی کا تذکرہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے نبیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے واقعات میں بہت سی عبرت آموز اور حکمت سے بھرپور کہانی موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ اس دور میں پیدا ہوئے جب بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قید کر کے بابل لے گیا، اور ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بچپن سے ہی نہایت ذہین اور علم و حکمت میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر اور دانش مندی کا علم عطا کیا تھا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے قتل و غارت کے بعد ایک نہایت ڈراؤنا خواب دیکھا، لیکن اسے بھول گیا۔ بادشاہ نے کاہنوں اور ساحروں کو بلا کر خواب اور تعبیر دریافت کی۔ کاہنوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بتائیں تاکہ ہم اس کی تعبیر بتا سکیں۔ بادشاہ غصے میں آ کر کہنے لگا، میں نے تمہاری اس لیے تربیت کی ہے کہ تم خواب اور اس کی تعبیر سے عاجز رہو۔ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم میرے خواب کی تعبیر بیان کرو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کاہنوں اور ساحروں کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ بخت نصر کی قید میں تھے، انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ تم مجھے بادشاہ کے سامنے لے جا سکتا ہے، میں اس کے خواب اور تعبیر کو جانتا ہوں۔ جب اس شخص نے بخت نصر کو یہ بتایا تو بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار کا قانون یہ تھا کہ بادشاہ کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی سب لوگوں کو دربار سے باہر جانے کا کہا۔ پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ علیہ السلام نے حکمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا، مجھے میرے رب نے تعبیر کا علم دیا ہے، اس شرط پر کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ سے یہ علم واپس نہ لے لے، پھر میں ان پاؤں کو جاؤں گا اور تو مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ بولا، میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرے نزدیک حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مجھے وہ خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی معلوم ہے۔ پھر آپ نے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا۔
اور اس کی تعبیر بتائی، جسے سن کر بادشاہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے بیٹے اہل علم درباریوں اور مشیروں کو بلوایا اور حضرت دانیال علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو گئی، ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، اور اگر تمہارے پاس ہم دونوں کی طرف سے الگ الگ پیغام آئے تو ان کی ضرورت کو میری ضرورت پر ترجیح دینا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو امور سلطنت نے بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا، جسے دیکھ کر بابل کے معززین آپ سے حسد کرنے لگے اور ہیلے بہانے کر کے آپ کے مقام کو بادشاہ کی نظر میں کم کرنے لگے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی مخالف درباری جانتے تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور وہ کسی بھی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، تو انہوں نے بادشاہ دریاوش کو ایک نیا قانون بنانے کی تجویز دی کہ 30 دن کے لیے کوئی بھی شخص بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اسے شیر کی غار میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب اس نئے قانون کے بارے میں سنا تو وہ اللہ کی عبادت سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے روزانہ کی طرح اپنے کمرے کی کھڑکی سے یروشلم کی طرف چہرہ کر کے اللہ کی عبادت جاری رکھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس عبادت کو دیکھ کر ان کے مخالفین نے انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور ان کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کی وفاداری کا علم تھا، لیکن وہ قانون کو بدل نہیں سکتا تھا کیونکہ اس پر بادشاہ کی مہر سب تھی، لہذا مجبوری میں بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو سزا کے طور پر شیر کے غار میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو شیر کے غار میں پھینک دیا گیا اور غار کو بند کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی آزمائش اپنے عروج پر تھی، تاہم حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا اور دعا کی۔ اللہ تعالی نے حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں شیروں سے محفوظ رکھا۔ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کو دیکھتے رہے لیکن ان پر حملہ نہ کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام پوری رات غار میں محفوظ رہے اور اللہ تعالی کے فضل سے شیر ان کے قریب بھی نہ آئے۔ صبح کے وقت بادشاہ دریاوش نے غار کو کھلوا کر حضرت دانیال علیہ السلام کو آواز دی تو وہ غار کے اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہیں اور شیر آرام سے ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت دانیال علیہ السلام کو غار سے نکالا اور ان کے ایمان اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کر لیا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے مخالفین کو ان کے اپنے ہی قانون کے تحت سزا دی اور انہیں شیر کے غار میں پھینک دیا گیا، جہاں وہ فوراً شیر کا شکار بن گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ عراق کے شہر سوسے میں گزرا،
جہاں ان کا مزار بھی موجود ہے۔ ان کے مزار کو آج بھی لوگ عزت و احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کی یاد میں وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ ایمان، صبر اور حکمت کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کی راہ میں قائم رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی مدد اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندے اگر سچے دل سے اس پر بھروسہ کریں تو وہ انہیں ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔